السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 16 سپارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ 16 سپارے کا جو پہلے رکوع ہے، اس میں گزشتہ پارے کے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک سبق آموز واقعہ شروع ہو رہا ہے، جس میں انہوں نے اپنے ایک خادم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ایک خاص بندے سے ملاقات کے لیے نکلے تھے۔ اس میں مختلف روایات ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ہر واقعے پر سوال فرماتے تھے، تو بچے کے قتل کرنے کے بعد پھر سوال فرمایا، پھر ان صاحب نے، ان بزرگ نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ دیکھو میں نے آپ سے کہا تھا کہ سوال نہیں کرنا جب تک میں جواب نہ دوں، میں خود نہ پوچھوں۔ پھر اس کے بعد ایک دیوار سیدھا کی، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے۔ ظاہر ایک فطرت ہے کہ جہاں پر ظلم اور زیادتی نظر آئے تو وہاں پر انسانیت کی ایک فطرت ہے کہ انسان وہاں پہ بولتا ہے۔ ظلم اور زیادتی دیکھ کر نہ بولنا یہ فطرت انسانیت میں سے نہیں ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ ہر واقعہ پر سوال فرماتے تھے، اس لیے آخری واقعہ کے بعد دونوں میں جدائی ہوئی، اور رخصت ہوتے وقت اس بندہ خدا نے یہ جو کشتی کا پھٹا نکالنا، پھر اس بچے کا قتل کر دینا، پھر دیوار کا سیدھا کرنا، ان واقعوں، ان جو یہ کام تھے، ان میں جو راز تھا پوشیدہ وہ بتلایا، جو مصلحت تھی جو کہ بہت حیران کن تھی۔ پھر اس کے بعد 16 پارے کے دوسرے رکوع میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے واقعات، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے واقعات کہ ان کی حکومت اور فتوحات کی وسعت کا ذکر کیا، مختلف اقوام دنیا کے ساتھ ان کے رویوں کا بیان۔ پھر تیسرے رکوع میں فرمایا، سورہ کہف کا یہ آخری رکوع ہے، فرمایا کہ یہ کیا کفار کیا خیال کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کے بندوں کو اپنا بنا سکیں گے۔ سب سے برا عمل جس کی بنا پر دنیا کی ہوئی تمام محنت ضائع ہونے کا ڈر ہے وہ کفر ہے، اور جو بھی آخرت کا انکار کرتا ہے اس کے عمل غارت ہو جائیں گے اور اسے دوزخ میں جانا پڑے گا۔ البتہ ایمان لانے والے اور نیک کام کرنے والے ہی جنت میں جائیں گے۔ اگر سمندروں کا پانی روشنائی میں تبدیل کر دی جائے، سیاہی میں تبدیل ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی کلمات لکھنے شروع کر دیں تو سیاہی تو ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی تعریف کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ جو شخص بھی اپنے اللہ سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نیک کام کرے اور اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو نہ بنائے۔ پھر اس کے بعد حضرت سورہ مریم شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کا آغاز حضرت زکریا علیہ السلام کے بیان سے کیا گیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی دعاؤں سے اس سورت کی ابتدا ہے، جو وہ اولاد حاصل کرنے کے لیے اللہ سے کرتے تھے۔ پھر ان کی اہلیہ جو بانج تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری سنائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت یحییٰ پر اللہ کا سلام ہو، حضرت یحییٰ پر اللہ کا سلام ہو۔ کہ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، اللہ نے اولاد بھی عطا فرمائی، نام بھی بتلا دیا اور کام بھی بتلا دیا۔ کتنا اللہ رب العزت مہربان ہے۔ اور پھر اولاد بھی بے موسم پھل یہ ملنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ ایک درخت موسم پر ہی پھل دیتا ہے، اس درخت پر بے موسم کا پھل آ جائے یہ عجیب بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ویسے موسم کا پھل آنا، موسم پہ پھل آنا یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، لیکن بغیر موسم کے پھل کا مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی جو وہ قدرت ہے جو عام طور پر ہر کسی کے لیے ظاہر نہیں ہوتی۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائی، اور
اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت یحییٰ پر اللہ کا سلام ہو، تعریف بھی ان کی بیان فرمائی سورہ بقرہ میں بھی، سورہ آل عمران میں بھی اس کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ پھر اس کے بعد اس پارے کے 5ویں رکوع میں یعنی سورہ مریم کے دوسرے رکوع میں حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان کیا کہ ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تفصیلی ذکر، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکتوں پر شہادت ہے، اور ان کو نماز و زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں جو حکم دیا گیا اس کا بیان ہے۔ گویا یہ جو نماز و زکوٰۃ ہے، روزہ وغیرہ ہے، یہ کوئی صرف ہم پر نہیں ہے بلکہ ہم سے پہلے امتوں پر بھی نماز بھی تھی، زکوٰۃ بھی تھی، روزہ بھی تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ ادائیگی کا طریقہ مختلف تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا سلام، پھر اہل کتاب سے خطاب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سچی بات یہی ہے جو بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ تو پاک ہے۔ اس کی قدرت یہ ہے کہ جب کسی چیز کا واقع ہونے کا حکم دیتا ہے تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اس رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت کا تفصیلی ذکر کہ جب حضرت مریم علیہ السلام بیت الخلاء جاتی ہیں، وہاں پر جو ہے نا وہ فرشتے آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں تو باغی نہیں ہوں، لیکن پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا حمل ٹھہر جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آتے ہیں تو حضرت مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے افسوس لوگ تو میں اس سے پہلے تو ہائے کاش میرا لوگ بھولنا بھی بھول گئے ہوتے کہ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ اللہ نے تسلی دی، اللہ نے تسلی دی، اور اس موقع پر ان کو جو کھجور کھانے کا فرمایا۔ تو گویا ولادت کے بعد جو عورت ہے اس کو کھجور کھانی چاہیے، یہ ایک اس کے لیے بہترین غذا بھی ہے، اس موقع کی بہترین غذا بھی ہے۔ پھر آسانی ولادت کے لیے سورہ انشقاق جو ہے وہ 9 مرتبہ پڑھ کر کھجوروں پر 3 کھجور پر دم کر کے وہ عورت کو کھلانا، حاملہ عورت کو ولادت کے موقع پر، یہ بھی اس کے لیے باعث آسانی اور باعث خیر ثابت ہوتے ہیں۔ بہرحال پھر اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب لوگ آئے، طعن تشنیع کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گیا، یہ تو نے کیا کر دیا، تو اس پر حضرت مریم علیہ السلام نے ان کو اشارہ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے کہا کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ تو بچہ ہے، یہ کیسے بولے گا؟ تو اس پر پھر عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی تقریر کی، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما، پوری تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا نسب بھی بیان کیا، اپنا کام بھی بیان کیا، اپنی پوری تعریف بیان کی۔ پھر اس کے بعد 6 7ویں رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید پرستی کا تفصیلی بیان ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے والد کو دعوت دی توحید کی طرف، اس کا تذکرہ ہے تفصیلی بہترین پیرائے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو جو ہے وہ توحید کی طرف دعوت دی، پھر والد کا انکار، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر ہے جن میں سے اللہ تعالیٰ نے سب کو رحمت و برکت عطا کی تھی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام کا مختصر بیان ہے۔ پھر بتایا کہ ان نبیوں کے گزر جانے کے بعد ایسی نسلیں پیدا ہو گئیں جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا اور نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ گئیں، یہ بدکار لوگ عنقریب اپنی سزا کو پہنچیں گے، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں۔ تو یہ لوگ جو توبہ کریں، ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ پھر 8ویں 9ویں رکوع میں انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر بہت حیرت کا جو انسان اظہار کرتا ہے، اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اسے نہیں پیدا کیا، حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ قیامت کے دن سب لوگ حشر میں جمع ہوں گے اور دوزخ میں جانے کے مستحق لوگ ضرور دوزخ میں جائیں گے، اور جو متقی ہیں ان کو اپنے اعمال کی جو بہترین بدلہ ہے وہ ضرور ملے گا۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ گمراہوں کو ڈھیل بھی دیتے ہیں، لیکن عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ برا ٹھکانہ کس کے لیے ہے، نیک اعمال ہی اللہ تعالیٰ کو مقبول ہیں، بدکار اقوام ہی ہلاک کی گئی ہیں، اور ایسی ہلاک کی ہوئی کہ ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ پھر اس کے بعد سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے۔ سورہ طٰہٰ کا آغاز قرآن مجید کے نزول کی غرض سے بیان کیا گیا۔ پھر اس کے سورہ طٰہٰ کے پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے اور 5ویں رکوع میں، یعنی 16ویں پارے کے
10ویں رکوع سے لے کر 15ویں رکوع میں تک اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے بیان، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی جو واقعہ بیان کیا کہ ان کی پرورش، نبوت اور فرعون سے ان کے مذاکرات کا بیان، پھر جادوگروں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غالب آ جانے کا ذکر، پھر جادوگروں کے ایمان لانے اور فرعون کی برہمی کا ذکر، پھر قوم موسیٰ کی نجات اور فرعون کی جو غرق ہونے کا تذکرہ، پھر بنی اسرائیل کے بچھڑے کی پوجا کرنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ناراضگی اور اس بچھڑے کو آگ میں ڈالنے کا بیان ہے۔ اور فرمایا کہ یہ واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے گزر جانے والے لوگوں کی جو رویداد آپ کو سنائی جا رہی ہے اور جو بیان کی جا رہی ہے، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں کہ جو لوگ قرآن پاک سے روگردانی کریں گے وہ قیامت کے دن بھاری بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ اور اس کے بعد قیامت کے ہولناک جو مناظر ہیں اس کا بیان کیا گیا کہ آوازیں بھی انسان کی دب جائیں گی اور تمام اعمال کا جائزہ لیا جائے گا، سب اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جائیں گے اور کفار کو ان کے عذاب کا صلہ ضرور ملے گا۔ پھر 16 رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کا بیان کرنے کے بعد بتایا گیا کہ اولاد آدم میں جو ہدایت پر چلے گا وہ اچھا انعام پائے گا اور جو نافرمانی کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ اور پھر اس کے بعد وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جو اللہ کے دین سے، قرآن سے روگردانی کرے گا، قرآن سے اعراض کرے گا، پہلا کام یہ کہ اللہ اس کی معیشت تنگ فرمائیں گے، اللہ اس کی معیشت تنگ فرمائیں گے۔ آج مسلمان کہتا ہے کہ ہماری معیشت تنگ ہے، ہمارے پاس روزی روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں، مشکلات ہیں، تو یہ اس کی بنیادی پہلی وجہ یہ کہ ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا۔ بہرحال پھر کہا کہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا، اندھا اٹھایا جائے گا۔ یہ لوگ اللہ سے کہیں گے قیامت کے دن اللہ ہمیں اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ دنیا میں تو ہماری آنکھیں تھیں، ہم دیکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس لیے کہ ہمارے ذکر، ہمارے نصیحتیں تمہارے پاس آئیں، ہمارا قرآن تمہارے پاس آیا، تم نے اس سے منہ موڑ لیا، آج تم نے اس کو بلا دیا، پیچھے پس پشت ڈال دیا، آج ہمارے پاس بھی تمہارے لیے ایسا ہی نام ہے، اور آج جو ایسے لوگ ہیں ان کا ایسے ہی حساب کتاب ہوگا۔ پھر اس کے بعد آخری رکوع میں یعنی اس سورہ پارہ کے 17ویں رکوع میں نماز کے اوقات مقررہ بیان فرمائے گئے۔ کفار کو جو دولت ملی ہے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے سے بھی روکا گیا ہے، کیونکہ یہ ان کے لیے آزمائش ہے۔ مومن اپنے اہل و عیال کو نماز پڑھنے کی تاکید کریں اور کہا کہ رزق کا وعدہ تو ہمارے پاس ہے، رزق تو ہم آپ کو دیں گے، دین حق پر ثابت قدم رہنے کا حکم ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ آخرت میں سب کو معلوم ہو جائے گا کہ رائے راست پر کون تھا اور کون رائے راست پر نہیں تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں ہدایت نصیب فرمائے اور ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔